بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم یا ایہا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ قائد اہل سنہ والجماعت مدلل کتاب دینی مدارس، سکول، کالجز، طلبہ و طالبات، عامۃ المسلمین سب کے لیے بہت فائدہ مند کتاب ہے۔ اس میں سے کچھ ہم ایمانیات پڑھیں گے، یعنی ہمارے بچوں ہم سب کو ایمان کا پتہ ہونا ضروری ہے۔ ایمان کے اندر کون کون سی چیزیں ہیں، ایمانیات چھوٹوں کو بڑوں کو، کہ کن چیزوں سے ہم اگر بچیں تو ضروری ہے بچنا، اور کون سی چیزیں کرنا ایمان کے لیے، کون کون سی چیزیں ہیں اس کے اندر بہت ضروری ہے۔ جب اعمال کرتے رہیں اور ایمان ہی نہ ہو، ایمان کا پتہ ہی نہ ہو تو پھر کیا فائدہ۔ اس میں پہلی چیز ہم نے ایمان کا لغوی معنی امن دینا، اعتماد کرنا، کسی کو بے خوف کرنا، کسی کو سچا سمجھ کر اس کی بات پر یقین کرنا وغیرہ ہیں۔ دوسرے نمبر پر اصطلاحی، ہر لفظ کا اصطلاحی معنی اصل ہوتا ہے۔ ایمان کا اصطلاحی اور شرعی معنی، دینی لحاظ سے اس کا معنی کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کی جو بات قطعی طور پر ثابت ہے، اسے دل و جان سے تسلیم کرنا، اسی کو ایمان کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، بغیر تحقیق اور قطعی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا اس کو ماننا دل و جان سے، یہی تو ایمان ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے ان تمام چیزوں کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قطعیت کے ساتھ، یعنی کسی مضبوط دلیل کے ساتھ، قطعیت کا یہی مطلب ہے ثابت ہیں، ضروریات دین کہا جاتا ہے۔ مومن بننے کے لیے ان تمام ضروریات دین پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ضروریات دین میں سے کسی ایک کے انکار سے آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، ضروریات دین بہت ساری ہیں، مثلا اللہ کی توحید اور اس کی صفات پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، یعنی جو ایمانیات ہم پڑھتے ہیں آج تک اس کو کوئی ترجمہ بتاتا نہیں ہے، وہ سارے وہی باتیں ایمان مفصل وغیرہ، مجمل وغیرہ۔ آسمانی کتابوں پر ایمان لانا، اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسولوں پر ایمان لانا، قیامت پر ایمان لانا، تقدیر پر ایمان لانا، موت کے بعد زندہ اٹھائے جانے پر ایمان لانا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد وغیرہ ارکان اسلام کی فرضیت کا قائل ہونا، سود، زنا، جھوٹ اور فرائض اسلام کی عدم ادائیگی کی حرمت کا قائل ہونا وغیرہ۔ ان تمام کے حوالہ جات بھی موجود ہیں، اور ہم نے تصاویر میں نہیں بھیجے اس لیے تاکہ مشکل نہ ہو، کیونکہ وہ عربی وغیرہ ہیں جو میں بھی نہیں پڑھ سکتا، سیدھی بات ہے۔ تو یہ ہو گئیں 3 باتیں، اشاری وہی باتیں ایمانی مفصل مجمل میں جو آتی ہیں، آمنت باللہ کما ہوا یا آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ۔ چوتھے نمبر پر اصل ایمان دل کی تصدیق کا نام ہے، زبان سے اقرار کرنا اجرائے احکام اسلام کے لیے شرط ہے، یعنی اسلام کے اوپر عملی طور پر بندہ جب کرتا ہے، اصل تو اقرار بھی ہے اور دل کی تصدیق سے بھی ہے، کہ ہمیں آدمی کا مسلمان ہونا زبانی اقرار سے ہی معلوم ہوگا۔ ایک شخص دل سے تصدیق کرتا ہے اور زبان سے اقرار نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کہ ہاں وہ مسلمان ہے۔ ٹھیک ہے جی، ایسے بھی بہت سارے واقعات موجود ہیں۔ اعمال صالحہ، نماز، روزہ وغیرہ ایمان کے اجزاء ترکیبی نہیں، یعنی یہ ایسے اجزاء نہیں کہ اعمال کے نہ کرنے کی وجہ سے آدمی کافر ہو جائے۔ ٹھیک ہے جی، کافر تو نہیں ہوتا لیکن بہت بڑا گناہ گار ضرور ہوتا ہے، کیونکہ حدیثوں میں نماز چھوڑنے وغیرہ کے کتنے بہت عذابات بھی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، روزہ چھوڑنے کے بھی گناہ ہیں، وہ انکار کرے گا تو کافر ہوگا، نہیں رکھے گا تو گناہ گار تو ہے، قضا رکھنی پڑے گی نماز کی، روزوں کی، لیکن وہ کیا ہے، کافر نہیں ہوگا، کم از کم وہ سمجھتا تو ہے کہ مسلم روزہ ہے، نماز روزے کو مانتا تو ہے، جیسا کیسا بھی مسلمان ہو، جتنا بھی کمزور ہو۔ 6 نمبر پہ اعمال صالحہ، نماز، روزہ وغیرہ ایمان کے اجزاء تزئینی ہیں، یعنی آرائشی، ڈیکوریشن، کہ ان اعمال سے ایمان کو زینت اور رونق حاصل ہوتے، ایمان کامل اور مکمل ہوتا ہے۔ 6 نمبر پر 7ویں پہ انہی اعمال صالحہ کی کمی بیشی کی وجہ سے لوگوں کے ایمانی مراتب مختلف ہو سکتے ہیں، اوپر نیچے ہو سکتے ہیں ایمانی مراتب اور درجات۔ مراتب ایمانی کا یہ اختلاف نور ایمان اور کمال ایمان کے اعتبار سے ہے، ورنہ نفس ایمان میں سب برابر ہیں، اس لیے کہ ایمان تصدیق کا نام ہے اور تصدیق سب کی یکساں ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، یعنی
درجات کے اعتبار سے ہے، کوئی زیادہ نیکیاں کرتا ہے، کوئی زیادہ نفل پڑھتا ہے، کوئی کم پڑھتا ہے، تو اس سے کم ایمان درجہ کسی کا 100% ہوگا، کسی کو 70، لیکن ایمان جو تصدیق کرتے ہیں وہ سارے برابر ہی ہوتے ہیں اس میں۔ 8ویں نمبر پہ ضروریات دین بعض تفصیل کے ساتھ بتلائے گئے ہیں اور بعض اجمالاً یعنی شارٹ کٹ۔ جو ضروریات دین تفصیلاً بتلائے گئے ہیں ڈیٹیل کے ساتھ، ان پر تفصیلاً ایمان لانا ضروری ہے۔ مثلا نماز پر اس کے متعلقہ بتلائی گئی حیت، کیفیت یعنی حالت نماز سمیت ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص نماز کی فرضیت کا تو قائل ہے، یعنی مانتا ہے کہ نماز فرض، لیکن اس تفصیل کے ساتھ قائل نہیں، تو وہ مومن نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور جو ضروریات اجمالاً بتلائے گئے ہیں شارٹ کٹ طریقے سے، مثلا فرشتوں پر ایمان لانا وغیرہ، ان پر اجمالاً ایمان لانا کافی، یعنی اس کی برائیوں میں نہ جائے، وہ فرشتے کیا ہیں، کب پیدا ہوئے، کتنے ہیں، کب مریں گے، یہ والے لمبے چوڑے، اس میں صرف ایمان لائے کہ بس فرشتے ہی ہیں اور نور سے پیدا ہوئے، بس اتنا کافی ہے۔ جو چیزیں صحیح تفصیل نہیں بیان کی گئی، اس میں لمبے چکروں میں سوالات اٹھانا، یہ پھر فائدہ نہیں ہے۔ 9ویں نمبر پہ ایمان کے 2 درجے ہیں، ایمان تحقیقی اور ایمان تقلیدی۔ ایمان تحقیقی یہ ہے کہ تمام ایمانیات کا قائل ہے اور انہیں دلائل سے ثابت بھی کر سکتا ہے، اور ایمان تقلیدی یہ ہے کہ تمام ایمانیات کا قائل تو ہے مگر انہیں دلائل سے ثابت نہیں کر سکتا۔ دونوں قسم کا ایمان معتبر ہے، تاہم ایمان تحقیقی ایمان تقلیدی سے رتبے میں بڑھ کر ہے۔ ایمان 10ویں نمبر پہ کہتے ہیں ایمان میں شک کرنا، یعنی بعض ایمانیات کے بارے میں مشکوک ہو جانا کفر ہے، اس لیے ایمان کے بارے میں شک کو قریب سے بھی نہیں گزرنے دینا چاہیے۔ شک کی بنا پر ایمان کے ساتھ انشاءاللہ نہیں کہنا چاہیے، یعنی یوں نہ کہے کہ انشاءاللہ میں مسلمان ہوں، ٹھیک ہے، انشاءاللہ میں نمازی ہوں، ایسے نہیں کہنا چاہیے، یعنی یہ مذاق ہو جاتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر اللہ چاہے گا تو میں مسلمان ہوں گا، کتنی خطرناک بات۔ شکر الحمدللہ میں مسلمان ہوں، اللہ کا کرم ہے، لاکھوں شکر ہے کہ میں مسلمان ہوں، ایسے کہنا ہے۔ اگر تواضعاً یا صورت دعویٰ سے بچنے کی غرض سے یا ایمان پر خاتمہ کا یقین نہ ہونے کی بنا پر انشاءاللہ میں مومن ہوں کہہ دے تو درست ہے، تاہم نہ کہنا بہرحال بہتر ہے، یعنی کہنا نہیں چاہیے ایسے بھئی انشاءاللہ میں مومن ہوں، فلاں ہوں، اچھا ہوں۔ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ کل میں یہ روزہ رکھوں گا انشاءاللہ، نماز پڑھوں گا انشاءاللہ، وہ تو چلو الگ ہے، لیکن ابھی مسلمان ہونے کو، مومن ہونے کو انشاءاللہ کے ساتھ نہیں جوڑنا چاہیے۔ ایمان کا تعلق ان چیزوں، یعنی یہ شک والی بات ہوتی ہے نا، انشاءاللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے اگر اللہ چاہے، اور اللہ تو چاہتا ہے بھائی، اللہ تو چاہتا ہے سارے بندے کے پتر بنے۔ ایمان کا تعلق ان چیزوں سے ہے جن کی تصدیق کی جاتی ہے، یعنی اعتقادات سے۔ اسلام کا تعلق ان چیزوں سے ہے جنہیں عملی طور پر بجا لایا جاتا ہے، یعنی اعمال ظاہرہ، نماز، روزہ وغیرہ، یعنی یہ اعمال ظاہرہ ہیں جو نظر آتے ہیں، نماز، روزہ، حج وغیرہ، لیکن قرآن و حدیث میں ان کا آپس میں ایک دوسرے پر اطلاق بھی کیا گیا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ شرعاً دونوں کا مصداق تقریباً ایک ہی ہے، یا دونوں ایک دوسرے کے لازم و ملزوم ہیں کہ ایک کے بغیر دوسرا نامکمل یا غیر معتبر ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ یہ ہے جو 12ویں نمبر پہ کسی بدعملی اور گناہ سے مسلمان کافر نہیں ہوتا، کسی بدعملی اور گناہ سے کافر نہیں ہوتے، ٹھیک ہے جی۔ تو جیسے پشتوں میں کہتے ہیں نا، دا مسلمان سڑے دے، ایسا ہو کے کام کر رہا ہے، تو ایسے نہیں کہنا چاہیے۔ جو برا کام کر رہا ہے چلو اسے کہیں یار یہ کوئی مناسب کام نہیں کیا آپ نے، ٹھیک ہے جی۔ مسلمان کی شان نہیں ہے کہ یہ ایسا کام کرے، نماز چھوڑے، پردہ نہ کرے، فلاں، لیکن اسے ایسے کم کاموں سے وہ مسلمان ہی رہے گا، گناہ گار تو ہوگا، کہ کافر نہیں کہیں گے اس کو۔ لیکن ایسی بدعملی جو امارات کفر و علامت تکذیب ہو، آدمی کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتی ہے، مثلا بت کو سجدہ کرنا، قرآن کریم کو نجاست میں، ناپاکی وغیرہ میں ڈالنا، یا پاؤں سے روندنا، یا کسی بھی طریقہ سے اس کی توہین کرنا تکذیب کی علامت ہونے کی بنا پر کفر ہے۔ ایمان و کفر کا مدار خاتمہ پر ہے۔ ایک شخص زندگی بھر مسلمان رہا اور مرتے وقت کلمہ کفر بک دیا تو کافر سمجھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، ایمان پر ہم سب کو موت نصیب فرمائے۔ اس کے برخلاف ایک شخص زندگی بھر کافر رہا اور موت سے پہلے اسلام قبول کر لیا تو یہ مسلمان سمجھا جائے گا، یہ تو بڑا کامل مسلمان ہوا۔ کیوں جی؟ ایسے صحابہ کا بھی واقعے ملتے ہیں جو
آج ہی مسلمان ہوئے اور آج ہی جا کے شہید ہو گئے، تو ایسے کتنے خوش قسمت تھے، نہ نمازیں پڑھی نہ کچھ اور کیا، ڈائریکٹ جنت میں چلے گئے۔ تو ایسے کم ہیں لیکن ایسے بھی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت اعمال کی 3 شرطیں: ایمان، اخلاص اور عمل کا سنت کے مطابق ہونا۔ لہذا کافر و مشرک کے اعمال قبول نہیں ہوتے، ریاکار کے اعمال اور سنت کے خلاف اعمال بھی قبول نہیں ہوتے۔ مومن کے 10-15 نمبر پہ یہ آخری چیز ہے ایمان کے لحاظ سے، مومن کے ہر نیک عمل کا قبول ہونا ضروری نہیں اور ہر برے عمل کا معاف ہونا ضروری نہیں۔ نیک عمل شرائط قبولیت کے ساتھ کیا گیا ہو اور اسے باطل نہ کیا ہو، یعنی ختم نہ کیا ہو، یہاں تک کہ ایمان پر خاتمہ ہو گیا ہو، اللہ تعالیٰ ایسے عمل کو قبول فرما لیں گے، مگر یہ اللہ تعالیٰ پر لازم اور ضروری نہیں۔ برے عمل کے بعد شرائط توبہ کے ساتھ توبہ کی گئی ہو تو اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں، مگر یہ ان پر لازم اور ضروری نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے کہ بڑے گناہوں پر بھی پکڑ فرما دیں یا معاف فرما دیں، الا من تاب، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ مہربان ہے، اللہ کو پابند نہیں کر سکتا کوئی۔ ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ ان ایمانی چیزوں کو، اعمال کو سمجھنے کی، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل موقع ملا تو کفر والی جو باتیں ہیں انشاءاللہ ضروری ہیں وہ پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔